غریبوں پہ ترس کھائیں، اور خاص طور پر جو لوگ وسعت رکھتے ہیں ان کے گھروں میں عورتیں کام کرتی ہیں، بچے کام کرتے ہیں، بچیاں کام کرتی ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، کئی خادم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ خاص طور پر مستورات سے یہ کام زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ درگزر کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، ایک دن مجھے ہلکا سا بھی نہیں ڈانٹا، 10 برس میں ایک دن بھی۔ تو ہمارے نبی ہمارے لیے مثال ہیں۔ تو اس زمانے میں غلاموں کا دور تھا، تو آپ نے حکم دیا کہ کوئی مالک غلام کی پٹائی نہیں کر سکتا، اگر وہ اسے پسند نہیں کرتا تو اسے یا آزاد کر دے یا آگے بیچ دے، لیکن مارنا منع ہے۔ تو اسی طرح آج ہمارا ماحول ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، بےزتی بھی ہوتی ہے، شدید بےزتی ہوتی ہے۔ تو ایک بڑی پرانی بات یاد آ گئی۔ ایک بہت بڑا افسر تھا ایک محکمے کا، تو اس کے ڈرائیور، اس کے چوکیدار اور اس نے باورچی بھی، تینوں نے مل کر ایک رات سارے خاندان کو ذبح کر دیا، ان کے بچے بھی، ان کی بیوی بھی، اور اس کو بھی۔ وہ پکڑے گئے تو انہوں نے پوچھا بھئی تم نے یہ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا ہے؟ کہا جی ہمارے ساتھ سارے ان کے بچے بھی ہمارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے اور ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے، تو ہم نے، اگرچہ ان کا گناہ بہت ہی بڑا ہے، یہ قتل تو قیامت کا دن بہت بڑی مصیبت لائے گا، لیکن رد عمل بتا رہا ہوں، اور رد عمل ایسے ہی ہمارے بہاولپور میں ایک بہت بڑا افسر تھا ایک محکمے کا، اس کے ڈرائیور نے اس کو فائر مار دیا۔ تو جب اس کو پکڑا تو وہ کہنے لگا میں نے کتا مارا ہے، انسان نہیں مارا۔ تو اس طرح کے رویے جو یہاں تک پہنچا رہے، اور سارے تو اس طرح نہیں کرتے، برداشت کرتے ہیں، ہائے کرتے ہیں، الگ بیٹھ کے رو لیتے ہیں، لیکن ان کے یہ جو آنسو ہیں نا وہ عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ تو میری سب سننے والوں سے گزارش ہے، اپنے نوکروں کی غلطیوں سے درگزر کریں، تنبیہ کریں، لیکن اس طرح کہ وہ اپنی ذلت نہ محسوس کریں، اپنی بےزتی نہ محسوس کریں۔ تنبیہ تو جائز ہے، لیکن ایسی کہ جس میں وہ ذلیل ہو، وہ بے عزت ہو، یہ میرے رب کو پسند نہیں ہے، نہ میرے نبی نے اس کی اجازت دی ہے۔ ہم غریبوں پر ترس کھائیں اور ان سے حسن سلوک کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اس لیے تو اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اگر یہ پاکستان کے سارے مالدار زکوٰۃ دینے والے ہوتے تو اتنی مہنگائی کے باوجود بھی کوئی غریب بھوکا نہ سوتا۔ اللہ نے اتنی اس میں برکت رکھی ہے، لیکن زکوٰۃ دینے والے ہیں ہی بہت تھوڑے لوگ۔ تو میری گزارش ہے، زکوٰۃ، صدقہ، ابھی آئے گا صدقہ فطر، آئے گا روزے کا صدقہ آئے گا، کھل کے دیں۔ اللہ کے بندے بندیاں بہت دکھی ہیں ساری دنیا میں، لیکن ہمارے ملک میں تو بہت ہی برا حال ہے۔ تو جب اور اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تو فوراً اس سے معافی مانگ لیں، تاکہ آپ کا معاملہ یہیں برابر ہو جائے۔ تو میرے رب کو مسکینوں پر رحم کھانا پسند ہے۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ یہ بیٹھیں گے، یہ سردار آنا چاہتے ہیں تو آئیں، جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ تو قرآن کا ایک ایک لفظ بیان کرنے کے قابل ہے، پر تھوڑے سے وقت میں کون بیان کر سکتا ہے؟ اس لیے کوئی ایک آدھ آیت جو رات کو تراویح میں ہم
سنتے ہیں تو سنتے سنتے وہ مجھے میرے ذہن میں آ جاتی ہے تو وہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، تاکہ آپ خود قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کیسے گزارنی۔ جسے میں جوڑ رہا ہوں، جسے میں چاہ رہا ہوں، جس کے لیے میں قسمیں اٹھاتا ہوں، کبھی سچی کبھی جھوٹی، جس کے لیے میں ترازو میں بل دے دیتا ہوں، میں ڈنڈی مارتا ہوں، میں رشوت لیتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں سود کے نظام چلاتا ہوں، میں لوگوں کے منہ سے نوالے چھین کر اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے منصوبے بناتا ہوں، لوگوں کی بچیوں کے سروں سے چنیاں اتار کر میں اپنی بچیوں کے سر ڈھانپنے کی کوشش کرنے میں لگا ہوا ہوں، اور میں لوگوں کے چراغ بجھا کر اپنے گھی کے چراغ جلانے کے چکر میں ہوں۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا، یہ نہیں جانتا کہ اس کا ہر پل اس کے لیے ناکامی لا رہا ہے، حسرتیں لا رہا ہے، اور جب موت کا جھٹکا اسے لگے گا وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو اس کی آنکھوں سے پردہ اٹھے گا اور اسے وہ نظر آئے گا جس کا یہ انکار کرتا تھا، وہ اوجھل ہو جائے گا جسے اس نے چاہا، اس کی پوجا کی، اسے دلوں میں بسایا، اسے دل کی دیوی بنایا، دل کی رانی بنایا، سینے کا روگ اور درد بنایا۔ آج جب وہ آنکھوں سے جائے اوجھل ہو رہی لگے گا، رب ارجعون رب ارجعون رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ یا اللہ ایک دفعہ فیصلہ آباد واپس بھیج دے، ایک دفعہ ملتان واپس بھیج دے، ایک دفعہ لاہور واپس بھیج دے، ایک دفعہ اسلام آباد کراچی واپس بھیج دے، میں اب وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ جواب آئے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ ناکامی تمہارا مقدر بن گئی۔ اللہ جیسی ہستی کو تم نے نہ چاہا، جو ہر رنگ میں، ہر روپ میں جلوہ گر تھا، جلوہ نما تھا، تیرے آگے تیرے پیچھے، تیرے دائیں تیرے بائیں، اس کی ذات کے جلوے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت۔ تو نے کبھی اونٹ کو چلتے نہ دیکھا، تجھے نہ پتہ چلا کہ اس کا کوئی خالق ہے، تو نے بلند و بالا آسمان پہ غور نہ کیا، تجھے نہیں خبر ملی کہ اس کا کوئی خالق ہے، تو نے گڑے ہوئے پہاڑ نہ دیکھے، ان کی اونچی اونچی چوٹیاں نہ دیکھی، ان کی پرپیچ گھاٹیاں نہ دیکھی، ان سے ابلنے والے تو نے چشمے نہ دیکھے، ان پر کھلنے والے پھول نہ دیکھے، ہزاروں فٹ بلندی پر بننے والی جھیلوں کو تو نے نہ دیکھا، اور اس پہ جمع ہونے والے پرندوں کے نغمے تو نے نہ سنے، اور آبشاروں کی شکل میں گرتا پانی تو نے نہ دیکھا، اور بل کھاتی ندیاں سانپ کی طرح پھنکارتی ہوئی۔ انہوں نے تمہیں نہ پیغام دیا کہ کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے۔ یہ بچھا ہوا دھرتی کا فرش یہ کبھی نہیں پکارا، اس کا تو ذرہ ذرہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اس کا پتھر، اس کے دریا، اس کے پہاڑ، اس کی وادیاں، اس کے دامن، اس کے کوہسار، اس کے سمندر، اس کے چشمے، اس کی جھیلیں، اس کے کھیت، اس کے کھلیان، اس کی وادیاں، اس کے پھول، اس کی کلیاں، اس کے جانوروں کا دودھ کا قطرہ قطرہ، بارش کا قطرہ قطرہ، ہوا کا ایک جھونکا، ریت کا ایک ایک ذرہ، یہ سب بتاتا ہے اللہ ہے، پر تو غافل رہا۔ اللہ ہے پر تو نے اسے منزل نہ بنایا۔ اللہ ہے پر تو ڈالر کا غلام بنا، تو پاؤنڈ کا غلام بنا، تو پیسے کا غلام بنا، اس دھرتی کا غلام بنا جو تجھے خود نگل جاتی ہے۔ تو نے اس کو چاہا جو خود تیرا شکار کرنے والی ہے۔ تو نے اس پہ ضمیر کے سودے کیے، قتل و غارت کے بازار گرم کیے، جھوٹے تو نے کیس دائر کیے، غلط کاغذات بنوا کر بیواؤں کی زمینوں پہ قبضے کیے، غریبوں کے مکانوں کو اٹھایا اپنے محل تعمیر کرنے کے لیے، اور بیواؤں یتیموں کے پلاٹ تو نے قبضہ کیے کہ تجھے پاکستان کا قانون نہیں پوچھتا، انسانی قانون ظالم کو نہیں پوچھا کرتا، انسانی قانون ظالم کا ساتھی ہے، مظلوم کا دشمن ہے، ایک قانون میرے اللہ کا ہے،
جو کہتا لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، آج ظلم نہ ہوگا، آج ظلم نہ ہوگا۔ یوم نسیر الجبال، جب میں پہاڑوں کو ہٹاؤں گا، وتری الارض بارزہ، اور زمین کھلا میدان ہوگی، وحشرناہم، پھر میں ظالم مظلوم جمع کروں گا، حاکم محکوم جمع کروں گا، آقا غلام جمع کروں گا، چھوٹا بڑا جمع کروں گا، کالا گورا جمع ہوگا، مرد عورت جمع ہوں گے، مالدار غریب جمع ہوں گے، امیر امیرن ایک میدان، غریب غریبن ایک میدان، ان مرد بھی منگے عورتیں بھی ننگی، نہ کسی کو پردے کا ہوش، نہ کسی کو تن کا ہوش، نہ کسی کو من کا ہوش، نیچے تپا دینے والا فرش، سورج 1 میل کے فاصلے پر، جو اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہو کر ہمیں دہکا رہا ہے، تڑپا رہا ہے، پسینے پسینے چھوٹ رہے ہیں، یہی سورج 1 میل کے فاصلے پر، اور زمین قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، زمین ایک کھلا چٹیل میدان، نہ گڑھا نہ نشیب نہ فراز، نہ بلندی نہ پستی، نہ پیچ نہ موڑ نہ گھاٹی، ایک کھلا میدان، تپ 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 کے وہ لوہا بنی پگھلتا ہوا، تانبا بنی سرخ، اور تو اوپر سورج اور نیچے آگ، اور میں اور تو ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر۔ حضرت اما عائشہ نے کہا واہ فضیحتا، ہے بے پردگی، ہے شرمندگی۔ میرے نبی نے کہا عائشہ عائشہ عائشہ، اس دن ایسا خوف ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ نہ سکے گا۔ وَخَشْعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، آج آوازیں پست، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ، آج زبانیں، آج چہرے ذلیل، خاشعۃ ابصارہم، آج نظریں جھکی ہوئی، ترحقہم ذلہ، ذلت چھائی ہوئی، ترحقہا قطرہ، تارکول کا پینٹ کیا ہوا، کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، آج وہ دن ہے خاشعہ، خاشعہ عاملہ ناصبہ، خاشعہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ، آج زمین کھلا میدان ہے، فلم نغادر منہم احدا، آج میں نے کسی کو اکیلا نہیں چھوڑا، آج میں نے کسی کو پیچھے نہیں چھوڑا، آج کوئی مجھ سے چھپا نہیں، آج کوئی بھاگا نہیں، آج کوئی لڑ نہیں سکتا، آج کوئی ٹکرا نہیں سکتا، آج کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، آج کوئی انکار نہیں کر سکتا، آج کوئی اپنا بوجھ کسی کے سر پہ لاد نہیں سکتا، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، آج کوئی وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، آج اماں کو پکارو، اماں ایک گناہ اپنے ذمہ لے لے، آج بیگم کو پکارو جس کے لیے تو نے ضمیر کے سودے کر دیے، اس کو زیور پہنانے کے لیے تو نے اوروں کے ہاتھوں سے چوڑیاں اتاری، آج اسے بلا کر کہو ایک گناہ تو ذمہ لے لے۔ آج بیٹے بیٹیوں کو پکارو جن کو کھلانے کے لیے تو نے لوگوں کے بچوں کو بھوکا مار دیا، آج ان کو بلاؤ جن کو چھت دینے کے لیے تو نے اوروں کی چھتوں کو گرایا، میرے بچوں ایک گناہ تو لے لو، ایک گناہ تو لے لو۔ وہ کہیں گے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، وہ کہیں گے نہیں نہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، آج ماں بھلا دے گی، بیوی بھلا دے گی، خامن بھلا دے گا، بیٹی بھلا دے گی، بھائی بھلا دیں گے، شریک بھلا دیں گے، دوست بھلا دیں گے، اپنے بھلا دیں گے، خیر بھلا دیں گے، نا 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 نا، آج لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، آج ہر آدمی اپنی مشقت میں گرفتار ہے، مصیبت میں پریشان ہے کہ آج میں آج کی جہنم سے بچ جاؤں، آج کے حساب میں کامیاب ہو جاؤں، اور میرا اللہ آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، ظالم کو مبارک ہو، تیرے ظلم کے دن گنے جا چکے ہیں، مظلوم کو بشارت ہو، تیرے آنسوں پوچھنے کے لیے اللہ خود آئے گا، خود آئے گا، خود آئے گا، ظالم نہ بنو، مظلوم بن جاؤ،
حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اہل بیت کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، جو مظلومین کے سردار ہیں، جنہوں نے مظلومیت کا تاج سر پہ سجایا، اپنے خون سے پوشاک بنائی، اپنے ٹکڑوں سے، جسم کی بوٹیوں سے میرے نبی کے باغ کو پھول عطا فرمائے، اپنے خون سے مہکایا ہے، آج وہ سامنے ہوں گے، آج عزت کے تاج ان پہ سر پر ہوں گے، اور فیصل آباد کے مظلوم بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور ہند اور سندھ کے مظلوم بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو، اوپر فرعون سے سلسلہ مل جائے گا، قارون سے سلسلہ مل جائے گا، شداد حامان سے سلسلے مل جائیں گے۔ کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک آنکھ دیکھے گی؟ کب تک کان سنیں گے؟ کب تک زبان بولے گی؟ کب تک ہاتھ پکڑیں گے؟ کب تک پاؤں چلیں گے؟ کب تک کھاؤ گے؟ کب تک سوؤ گے؟ کب تک پہنو گے؟ کہاں تک؟ کہاں تک؟ کیا شام نہ ہوگی؟ کیا دن نہ ڈھلے گا؟ کیا موت نہ آئے گی؟ کیا قبر کے اندھیرے سامنے نہیں ہیں؟ کیا منکر نکیر آنے والے نہیں ہیں؟ کیا وہ سوال جواب کرنے والے نہیں ہیں؟ یا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے منکر ہو جاؤ، قبر کا انکار کر دو اور حشر کا انکار کر دو، اور جہنم کو بجھا دو اور جنت کو آگ لگا دو، قرآن کو پھینک دو کوڑے کے ڈھیر پر، اور پھر جو مرضی ہے کرو۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو، نہ کر سکو گے، کون بجھائے میرے رب کی آگ کو؟ کون لگائے جنت کو آگ؟ کون میرے رب کی جنت کو لگائے آگ؟ کون بجھائے جہنم کی آگ کو؟ کون لگائے جنت کو آگ؟ کون قرآن کا انکار کرے؟ کون قبر سے ٹکرائے؟ کون منکر نکیر سے ٹکرائے؟ کون حساب کتاب سے جی چرائے؟ چھپ جائے، بھاگ جائے، لڑ جائے، بھڑ جائے؟ نہیں 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 نہیں، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ آج نکل کے دکھاؤ، عین المفر، آج بھاگ کے دکھاؤ، لا تخفى منکم خافیہ، آج چھپ کے دکھاؤ، نہیں کہیں نہیں بھاگ سکتے ہو، تو پھر اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کو پا لینا اپنی معراج بناؤ۔ اللہ کب کہتا ہے دنیا چھوڑو؟ کہتا ہے حرام چھوڑو۔ اللہ کب کہتا ہے پینا چھوڑو؟ وہ کہتا ہے شراب چھوڑو۔ اللہ کب کہتا ہے تجارت چھوڑو؟ وہ کہتا ہے سود چھوڑو، جھوٹ چھوڑو، خیانت چھوڑو، دھوکہ چھوڑو، وعدے سے پھر جانا چھوڑو۔ وہ کب کہتا ہے حکومت چھوڑ دو؟ وہ کہتا ہے ظلم چھوڑ دے، بدعنوانیاں چھوڑ دے، اقتدار میں فرعون نہ بن، مال میں قارون نہ بن، وزارت میں حامان نہ بن، حکومت میں شداد نہ بن۔ وہ حکومت سے تو نہیں روکتا، اس نے سلیمان علیہ السلام کو تخت دیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے تخت کو مزین کر کے دکھایا۔ اس نے روکا کب ہے؟ ہاں روکا ہے، کس سے؟ جس سے منع کیا ہے، حرام سے روکا ہے، حلال پر اجر ہے، تم دنیا کماؤ حلالا سعین علی اہلہ، بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے، تعطفا علی جارہ، پڑوسیوں، غریب پڑوسیوں کی مدد کرنے کے لیے، استعفافا عن المسئلہ، سوال سے بچنے کے لیے، ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے۔ تم گئے بازار میں، تم گئے کھیت میں، تم گئے دفتر میں، اور تم نے اس طرح زندگی گزاری کہ حرام نہ آیا، سوال نہ کیا، غریبوں پہ خرچ کیا، بچوں پہ خرچ کیا، کسی کا حق نہ مارا، تو میرے نبی کی بشارت ہے۔ کیا بشارت ہے؟ کہ قیامت کے دن یہ کیسے آئے گا؟ لقی اللہ تعالی ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، مثل القمر لیلۃ البدر، یہ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ دنیا سے نہیں روکا، حرام سے روکا ہے، پہننے سے نہیں روکا، بے پردگی سے روکا۔ پہنو پہنو پر بے پردہ نہ ہو، ایسا لباس نہ پہنو جو پہن کے بھی بے پردہ ہو، جو پہن کے بھی بے حیائی پر دلالت کرتا ہو۔
روٹی کھاؤ چوری کی نہیں، حرام کی نہیں، رشوت سے نہیں، دودھ پیو، شربت پیو، پانی پیو، پر بھنگ نہ پی، چرس نہ پی، شراب نہ پی، نشہ نہ کر، کچھ چیزوں سے روکا ہے، باقی تو سب حلال۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، چند چیزیں انگلی کے پوروں پہ گنی جا سکتی ہیں جن کو اللہ نے کہا یہ نہ کر، باقی سب کچھ کر، تو وہی رہ گیا ہے کرنے کے لیے، اسی کا نام دنیا ہے۔ ظلم کا نام حکومت ہے، سود کا نام تجارت ہے، کیا کھوٹ کا نام تجارت ہے، کیا رشوت اور بددیانتی کا نام نوکری اور افسر شاہی ہے، کیا بے پردگی کا نام عورت ہے، کیا گھنگرو کی چھنکار کا نام یہ تہذیب اور ثقافت ہے، کیا ننگے بدن کے تھرکنے کا نام تہذیب اور ثقافت ہے، کیا قدموں کے ڈول جانے کا نام جوانی ہے، کیا مست ہو جانے کا نام جوانی ہے، یا کیا اللہ کو بھلا دینے کا نام پیسہ ہے؟ یہ سب روکا ہے، باقی جاؤ سلیمان جیسا تخت لے لو، اللہ راضی ہے، عمر جیسا روب و دبدبہ لے لو، اللہ راضی ہے، علی جیسی تلوار لے لو، اللہ راضی ہے، عثمان جیسا غنا لے لو، اللہ راضی ہے، رابعہ جیسی بندگی لے لو، اللہ راضی ہے، فاطمہ جیسی ماں بن کے دکھا دو، فاطمہ جیسی بیٹی بن کے دکھا دو، خدیجہ جیسی ماں بن کے دکھا دو، اللہ راضی ہے، زینب جیسی بہن بن کے دکھا دو، اللہ راضی ہے، جس کے خطوات نے پتھروں کو پگھلا دیا، شامیوں کے سینوں کے پار ہو گئے زینب کے خطبات، اور کوفیوں جیسے ملعونوں کی آنکھوں سے پانی ٹپکا، وہ آنکھ جہاں خون کے سوا کچھ نہ ٹپکتا تھا، بھائی کے درد نے ایسا بہن کو گھلایا اور پگھلایا تو اس خطبات نے کوفیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری کروا دیے۔ بہت تھوڑی چیزوں سے روکا ہے، باقی تو سب حلال ہے، کہ اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کی دوڑ لگاؤ، پھر تمہارا ہر پر تم تاجر ہو، تم نے اللہ کو منزل بنایا، تمہیں تمہاری تجارت اللہ سے ملائے گی، تم زارع ہو، ذمہ دار ہو، تم نے اللہ کو منزل بنایا، تمہاری زراعت تمہیں اللہ سے ملائے گی، تم حاکم ہو، تم افسر ہو، تم ملازم ہو، تم ریڑھی چلاتے ہو، جہاز اڑاتے ہو، ہواؤں میں اڑتے ہو، یہ زمین پہ فقیر بن کر رینگتے ہو، تواضع سے چلتے ہو، تم ہر حال میں جب تم نے اللہ کو منزل بنایا تو اللہ کی رحمت باہیں پھیلائے ہوئے ہے، اللہ کی سایہ، اللہ کی رحمت کا سایہ تمہیں اپنے اندر لینے کے لیے انتظار میں ہے، ادھر موت آئے گی اور ادھر تم اللہ کی رحمت میں چلے جاؤ گے، اور تم پکار سنو گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے میرے نیک بندے، اے پاکیزہ روح، اے نیک نفس، ارجعی، لوٹا، آجا نہیں، تعالی نہیں، آجا نہیں، لوٹا، ارجعی کہا، تعالی نہیں کہا، آ جاؤ، لوٹ آؤ میں انتظار کا مطلب ہے، آ جاؤ میں انتظار کا مطلب نہیں ہے، آ جاؤ اس لفظ میں انتظار کا معنی نہیں، لوٹ آؤ اس میں انتظار کا مطلب چھپا ہوا ہے، میرے بندے میری بندی تیرے انتظار میں ہوں، تجھے تو موت بری لگے گی، پر میں کیا کروں، تیری میری ملاقات کا ایک ہی وسیلہ ہے اور وہ موت ہے۔ کربلا کا میدان گرم تھا، سعید رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے کہ واللہ ما بیننا وبین الحور نعیل الا ان یہجم علینا ہؤلاء فیقتلونا، ان کا غم نہ کرو، اللہ کی قسم ہمارے اور جنت کی حوروں سے گلے ملنے میں بس اتنی دیر باقی ہے کہ یہ کوفے والے آئیں اور ہمیں قتل کریں اور ہم گئے وہ جنت میں۔ اگر آپ کو ہمارے چینل پر اپلوڈ کیے گئے بیان اچھے لگتے ہیں تو ہماری اس چینل ہائے اللہ کو منزل بناؤ، ارجعی، لوٹا،
لوٹا لوٹا، کیا مطلب؟ تیرا رب تیرے انتظار میں ہے، آجا نہیں ہے تو آجا، لیکن ارجع واپس آؤ، ارجع واپس آؤ، ارجعی آ جانا، تو یہیں سے گیا تھا، تجھے ادھر ہی آنا ہے، فیصل آباد تو تیری جگہ تو نہیں، میں نے فیصل آباد میں بھیجا تھا تمہیں، اپنے سے جدا کر کے بھیجا تھا، اب میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، تجھے بلانا چاہتا ہوں، تو آ جا، تو آ جا۔ اللہ کے محبوب منبر پر تھے، انتقال سے ہفتہ پہلے آپ نے کہا عبد خیرہ اللہ بین الدنیا والآخرہ فاختار الآخرہ، تو ابو بکر روئے کنفدیک بآبائنا و امہاتنا، تو آپ نے کہا ایک بندے کو رب نے کہا چاہے تو دنیا لے لو، چاہے تو رب کی ملاقات لے لو، تو اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا، تو ابو بکر زور زور سے روئے، وہ سمجھ گئے اشارہ کہ اللہ کا نبی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کہا یا دنیا میں رہ لے یا میرے پاس آ جا، تو میں نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا، تو ابو بکر روئے زور سے، کہا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں، وہ تو اللہ کا نبی ایک آدمی کی خبر سنا رہا ہے، ہفتے کے بعد پتہ چلا کہ وہ خود اپنی ذات تھی، بذات خود اپنی خبر تھی کہ میں اپنے اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، آخری الفاظ سے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اے کریم آقا بلا لے اپنے پاس، تیرا ہی قرب چاہتا ہوں، تیرا ہی ساتھ جاتا ہوں، تیرا ہی پڑوس چاہتا ہوں، تو میرے بھائیوں اپنے اللہ کو اپنی منزل بناؤ، وہ تمہارا ہے، سب کچھ تمہارا ہے، وہ تمہارا نہیں ہے تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے دلوں میں بستا ہے، رگ رگ میں اس کی محبت ہے، چپے چپے ذرے ذرے میں اس کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، دیکھو تو صحیح چاروں طرف اسی کے جلوے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، دیکھو تو صحیح کیسے چاروں طرف اللہ کا نور پھیلا ہوا ہے، امن خلق السماوات والارض، یہ کھلے آسمان، والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماہدون، یہ زمین کا فرش، یہ اس کے خزانے، اس کے دفینے، اس کا سونا، اس کا چاندی، اس کے ہیرے، اس کے جواہر، اس کے پتھر، اس کا تیل، اس کا پیٹرول، اس کا ڈیزل، اس کی معدنیات، اس سے نکلنے والے غلے اور پھل اور پھول، اس پہ چلنے والے جانور، اس کی فضا میں اڑنے والے پرندے، اس کے سینے پر بل کھانے والے دریا، اس کے سینے پر موجیں مارنے والے سمندر، یہ سب نہیں بتا رہے، یہ سب نہیں بتا رہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا 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 له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمین، پوری کائنات کا ایک رب ہے جس کا نام اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کو معبود بناؤ، اللہ کو محبوب بناؤ، اللہ کو مسجود بناؤ، اس کو پا لینا اپنی محنت بناؤ، اس کو پا لینا اپنی جہد بناؤ، اس کو پا لینا اپنی دوڑ بناؤ، اس کے لیے جینا سیکھو، اس کے لیے مرنا سیکھو، اس کے لیے رونا سیکھو، اس کے لیے تڑپنا سیکھو، اس کے لیے خرچ کرنا سیکھو، اس کے لیے کمانا سیکھو، اس کے لیے اٹھنا سیکھو، اس کے لیے بیٹھنا سیکھو، اس کے علاوہ جدھر کو رخ کرو گے ناکامی کے خوفناک اندھیرے تمہیں نگل جائیں گے، اندھیرا ہے، ناکامیاں ہیں، اگر اللہ منزل نہیں، اگر اللہ منزل نہیں، اگر اللہ منزل نہیں۔ دنیا کو چاہنے والا اور آنے والے پل میں ناکامی کے منہ میں جا رہا ہوتا ہے، وہ موت پہ کہتا ہے مجھے بچاؤ، وہ کہتا ہے مجھے بچاؤ، میں نہیں مرنا چاہتا، مجھے بچاؤ، میں نہیں مرنا چاہتا، مجھے بچاؤ، اور اللہ کو منزل بنانے والا کہتا ہے مجھے مرنے دو، مجھے جانے دو،
مجھے الموت احلى عندنا من العسل نحن بنو ضبط اصحاب الجمل نحن من الموت اذ الموت نزل. یہ بنو ضبہ عرب قبیلہ میرے نبی کے ساتھیوں کا کہہ رہا ہے موت ہمیں شہد سے زیادہ لذیذ اور محبوب ہے. موت ہمیں شہد سے زیادہ لذیذ ہے محبوب ہے. جب موت بازار میں آتی ہے تو پہلے خریدار ہم ہوتے ہیں. جب موت کا بازار گرم ہوتا ہے تو پہلے خریدار بنو ضبہ ہوتے ہیں. مرنا ان کے لیے محبوب ترین کام ہے کیونکہ اللہ کی ملاقات ہے. اللہ کی ملاقات ہے. اللہ کی ملاقات ہے. اللہ کو پانا ہے. بھائیو ساری راہیں ادھر ہی لوٹتی ہیں. اپنے عقل کے ساتھ اللہ کو نہ چاہو, دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ سے محبت کرو, سینے کے جذبات کے ساتھ اللہ کو ٹوٹ کے چاہو. انگ انگ میں, روئیں روئیں میں, بال بال میں, کھال کے ایک ایک پرت میں اس کی محبت اتر جائے. جدھر پھر جاؤ وہیں اللہ کی محبت کے پھول کھلتے چلے جائیں. جیسے خوشبو لگانے والا جہاں سے گزرے مہک جاتی ہیں گلیاں. یہ خوشبو تو میں اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے لگاتا ہوں کہ میرا پسینہ بدبودار ہے, پیشاب بدبودار ہے, پاخانہ غلیظ ترین ہے. ہاں یہ خوشبو مجھے مہکا نہیں سکتی. اللہ کا عشق, اللہ کی محبت, اللہ کے لیے تڑپنا, اللہ کے لیے رونا, اللہ کے لیے جینا, اللہ کے لیے مرنا, اللہ کی سوچنا, اللہ ہی میں گم رہنا, یہ وہ خوشبو ہے جو میری ہر گندگی کو مہکا دے گی. اور تم اللہ کے محبوب, تم فرشتوں کے محبوب, تم انسانوں کے محبوب, تم چوپایوں کے محبوب, تم دوپایوں کے محبوب, تم رینگنے والوں کے محبوب, تم اڑنے والوں کے محبوب, تم تیرنے والوں کے محبوب, تم تہ خاک سانس لینے والوں کے بھی محبوب بنو گے اگر اللہ کو اپنی منزل بناؤ گے. موت اللہ کو پا لینے کا نام ہے اور جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. یہ دنیا لذتوں کی جگہ نہیں ہے, یہ دکھوں کا گھر ہے. یہ دار الفنا ہے, یہ دار البوار ہے, یہ دار البقا ہے, یہ دار الفراق ہے. یہ جدائی کا گھر ہے, رونے دھونے کا گھر ہے, خوشیاں غم میں لپٹے ہوئے, جوانی بڑھاپے سے جڑے ہوئے, زندگی موت کے ہاتھوں شکار ہوئی شکار زدہ ہیں, شکار زدہ ہیں. عروج کو زوال کھانے کے لیے تیار, جوانی کو بڑھاپا دبوچنے کے لیے تیار, زندگی کو موت نگلنے کے لیے تیار, خوشیوں کو غم کھا جانے کے لیے تیار. ہاں بلندی کو پستی نگل جانے کے لیے تیار. اللہ یا اللہ تو منزل بن جا. جنت ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کی جگہ ہے. یہ نعمتوں کا جہان نہیں ہے. یہ مٹی سے بنا, یہ گارے سے بنا, یہ پتھر سے بنا, یہ چونے سے بنا, یہ لوہے سے بنا, یہ گندگی سے بنا, یہ لکڑی سے بنا, یہ پیتل سے بنا, یہ تانبے سے بنا, یہ سلور سے بنا. میرے رب نے جنت بنائی ہے جو تمہارے رہنے کی جگہ ہے, جو تمہارے قیام کی جگہ ہے. لا يبغون عنها حولا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. تم اپنے گھروں میں رہتے رہتے تنگ آ جاتے ہو, کہیں چلیں یار, کہیں سیر کو چلیں, کہیں سیر کو چلیں, کہیں سیر کو چلیں. تنگ آ گئے, گھر میں رہتے تنگ آ گئے. کبھی جینا چاہے گا کہ میں کہیں اور چلا جاؤں. لا یبغون عنہا حولا. یہاں کی بیوی خامن سے تنگ, یہاں کا خامن بیوی سے تنگ. ساری دنیا کا حسن کٹھا ہو جائے, چوتھے دن عورت اچھی لگے گی. ساری دنیا کی مردانہ وجاہت کٹھی ہو جائے, چوتھے دن گلے شکوے شکایتیں شروع ہو جائیں گی. سارے دنیا کی نعمتیں ڈھیر کر دو,
گلے شکوے شکایتیں شروع میاں خامن بیوی خامن سے تنگ، خامن بیوی سے تنگ، بہن بھائی سے تنگ، بھائی بہن سے تنگ، اولاد ماں باپ سے پریشان، ماں باپ اولاد سے پریشان۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ قلوبهم قلب رجل واحد، یہ کون سی جگہ ہے؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین على سرر موضونۃ متکئین علیها متقابلین ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔ اللہ نے ایک مجلس کی تصویر کھینچ کر یوں سنایا ہے کہ یوں لگے جیسے تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ آئے ہائے، اگر قرآن کی سمجھ ہو تو یوں لگتا ہے جب اللہ جہنم بیان کرتا ہے تو انگارے نظر آتے ہیں، جب جنت بیان کرتا ہے تو حوریں اور باغات انہار آنکھوں سے گویا نظر آتے ہیں، جب اپنی ہیبت کو بیان کرتا ہے تو کائنات اس سے لرزتی ہوئی نظر آتی ہے، جو اپنی رحمت کو بیان کرتا ہے تو شیطان بھی پر امید نظر آتے ہیں، جو اپنے غضب کو بیان کرتا ہے تو نیکوکار بھی تھرکتے کانپتے نظر آتے ہیں۔ یہ میرا اللہ جنت کا ایک نظارہ بیان کر رہا ہے کہ کوئی فیصلہ باد رہنے گلستان کا ایڈا بڑا بیڑی ٹھلیا اتے بنایا تالاب گند دت نہ رکھیا گلستان کالونی، واہ جی واہ جی، نہ تھی نہ پتر تے نہ اولاد شاہ، نہ اکھ نہ کن تے نہ چراغ شاہ، نہ کھوتا نہ گھوڑا تے نہ سوار شاہ۔ سوار شاہ آ رہا ہے، نہ کھوتا نہ گھوڑا، نظر ہے نہیں نام چراغ شاہ، نہ بیوی نے بچہ نام اولاد شاہ۔ یہ گلستان کالونی ہے جس کے دہانے پر سارے فیصل آباد کا گند کٹھا ہے۔ جس دنیا کا گلستان ایسا ہو وہ کیا دنیا ہے؟ ادھر دیکھو، ادھر جہاں اللہ نے مٹی نہیں لگائی، جنت کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے۔ سونا اور چاندی ادنا چیز ہے، باقی دھاتیں وہ ہے جو ہم جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، اللہ نے ان کو بیان نہیں کیا۔ سونے چاندی کو ہم جانتے ہیں، زمرد یاقوت کو ہم جانتے ہیں، موتی ہیروں کو ہم جانتے ہیں، تو وہ اللہ نے بیان کیے ہیں، اور جو ہم جانتے نہیں وہ بیان نہیں کیا ہے۔ تو یہ گارے مٹی کے گھر ہیں، عورتیں صبح صبح صفائی پہ لگی ہوتی، صفائی کرو، جن کو اللہ نے رزق دیا ہے وہ نوکرانیوں کے پیچھے سوٹا لے کے پھر رہی ہوتی، صفائی نہیں کی، صفائی نہیں کی، صفائی نہیں کی۔ بیت الخلا، اپنے گند کو صاف کرو، اپنے گند کو صاف کرو۔ میرے رب نے کہا میرے بندے میری بندی، جو میں نے گھر تیرے لیے بنایا نا، جہاں تو نے رہنا ہے، یہ رہنے کی جگہ تو ہے نہیں، جہاں تو نے رہنا ہے وہاں ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، ایک اینٹ موتی کی ہے، ایک اینٹ یاقوت کی ہے، ایک اینٹ زمرد کی ہے۔ اس میں جو گارا ہے وہ چونا اور مٹی کو ملا کے اور پتھر کو ملا کے سیمنٹ نہیں ہے، اس کے اندر جو گارا ہے وہ مشک اور زعفران کو ملا کے بنایا گیا ہے۔ مشک، عنبر، زعفران کو ملا کر اس سے گارا بنایا گیا ہے، اور اس پر جو لنٹر ڈالا ہے، جو چھت ڈالی ہے، وہ ساگوان کی نہیں ہے، وہ عود کی نہیں ہے، وہ دار چینی کی نہیں ہے، وہ لوہے کی نہیں ہے، بلکہ جنت کے گھروں کا لنٹر اور چھت اللہ کہتا ہے میرا عرش ہے، میرا عرش۔ اللہ کا عرش تمہارے گھروں کی چھت، اور اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے اس میں سب سے خوبصورت مخلوق اللہ کا عرش ہے۔ اللہ کا عرش چھت بنے گا، سقفہا عرش الرحمن، تمہارے گھروں کی چھت اللہ اپنا عرش بنائے گا، اور باہر جو گھاس لگائے گا وہ یہ تنکوں والا نہیں ہوگا، وہ زعفران کی گھاس لگائے گا، بیچ میں راستے بنائے گا، وہ سلیبوں کے نہیں،
اور وہ یہ چھوٹے چھوٹے سلوں سے نہیں اور پتھروں سے نہیں بلکہ پورے کے پورے موتیوں کی چٹانیں بچھا دے گا، زمرد کی چٹانیں بچھا دے گا، یاقوت کی چٹانیں بچھا دے گا، ہیروں کے جواہرات کی چٹانیں بچھا دے گا، رات سے ہیروں سے بھرے ہوئے، جواہرات سے بھرے ہوئے، درختوں پر پھل ایسے لٹکے ہوئے کہ ایک گچھا انگور کا ایک گچھا جو یوں اٹھاؤ تو تمہارے ہاتھ میں آئے آدھے کلو کا، پونے کلو کا، بہت کوئی چمن کا انگور کا ہے تو 1 کلو کا، اگرچہ چمن میں انگور کا ایک دانہ نہیں ہوتا۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو میرے نبی نے کہا ایک کوا 1 مہینہ مسلسل اڑتا جائے، نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے، نہ کہیں بیٹھے، نہ سست ہو۔ کوا بہت تیز رفتار ہوتا ہے، تیز رفتاری میں 1 مہینہ اڑے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ سست نہ رکے، مسلسل 1 مہینہ اگر کوا اڑے تو تب جنت کے انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا۔ کیلے کا گچھا کتنا بڑا ہوگا بھائی؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ تو پھر ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ 1 دانہ؟ باپ نے فرمایا تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو کہ یہ اس کھال کا ڈول بنا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کہاں جی کئی دفعہ ہوتا ہے، ہم بڑا چھترا ذبح کرتے ہیں، اماں ہماری کھال صرف ڈول بناتی ہے۔ کہا جتنا بڑا وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو بدو اپنی سادگی میں کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مجھے میری بیوی کو 1 ہی دانہ کافی ہو جائے گا، سانو دوے دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ تو اس پر میرے نبی نے کہا وہ 1 دانہ تیرے سارے گھر والوں کو کافی ہو جائے گا، تیری اولاد کو، تیرے نوکروں کو کافی ہو جائے گا۔ آج اللہ تمہیں کھلا رہا ہے، تم نے حرام چھوڑا، تم نے سود چھوڑا، تم نے رشوت چھوڑی، تم نے فراڈ چھوڑا، تم نے فریب چھوڑا، تم نے خیانت چھوڑی، روکی سوکی پہ تم نے گزارا کیا، آج اللہ تمہیں دینے والا ہے، آج لو آج اللہ دے رہا ہے۔ تم نے شراب کو چھوڑا، آج اللہ پلا رہا ہے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنتی لوگ ایسے ڈال رہے ہیں اور اٹھا کے پی رہے ہیں، ڈال رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ ایک درجہ اس سے بڑے جنت والوں کا ہے، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، جہاں جنت کے غلام اور جنت کے خدام اور جنت کی حوریں اور جنت کے ملائکہ اور فرشتے وہ آ رہے ہیں اور آپ کو جام میں ڈال کے پیش کر رہے ہیں اور پلا رہے ہیں اور آپ پی رہے ہیں۔ ایک اس سے بڑا درجہ ہے، سب سے عالی درجہ ہے، جہاں کا ساقی نرالا، جہاں کے پینے والے اعلیٰ۔ وہ کون ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اوپر کی جنت کے لوگ وہ ہوں گے جنہیں ان کا اللہ خود پیش کرے گا۔ میرا بندہ میرے ہاتھ سے پی، میرے ہاتھ سے پی، آج تیرا رب ساقی ہے، پیتا جا۔ ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ۔ کھا تو کھانے سے بیزار نہ ہو، پی تو پینے سے بیزار نہ ہو۔ جتنا تو کھائے گا لذت بڑھے گی، نہ پیٹ بس کرے گا، نہ زبان دانتوں تلے کٹے گی، نہ جبڑا تھکے گا، نہ لذت ختم ہوگی۔ جتنا تو پیے گا پلانے والا ہر گھونٹ میں لذت کو بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا۔ آؤ دیکھو ایک محفل ہے، تخت بچھے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہیں، پھر ان تختوں کے پیچھے بھی تخت ہیں، وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بیٹھنا عجب بیٹھنا ہے کہ تم میری طرف دیکھ رہے ہو، تمہارے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمہارا چہرہ نہیں دیکھ رہے، جو تمہارے پیچھے بیٹھے ہیں وہ تمہارا چہرہ نہیں دیکھ رہے۔ تم آگے جو بیٹھنے والے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو، تمہارے پیچھے بیٹھنے والے
تمہیں نہیں دیکھ رہے، تم انہیں نہیں دیکھ رہے، لیکن وہاں جو بیٹھنے والے ہوں گے وہ متقابلین متقابلین متقابلین، ایسے ایک دائرہ، تخت، تاج، کرسیاں، پھر اس کے پیچھے دوسرا دائرہ، پھر تیسرا دائرہ، پھر چوتھا دائرہ، 10 دائرے بنا لو یا 10,000 دائرے بنا لو، لیکن یہ بیٹھنے والے پیچھے والے اگلوں کو دیکھیں گے، اگلے پیچھوں کو دیکھیں، ان کو دیکھنے کے لیے یوں مڑنا نہیں پڑے گا، ان کو دیکھنے کے لیے یوں آگے نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ یہاں بیٹھ کر پیچھے دیکھ رہا ہے اور پیچھے والا مجھے دیکھ رہا ہے، میں آگے ہو کر پیچھے کو، متقابلین متقابلین، اور اوپر غلام آ رہے ہیں، غلام آ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جام ہیں شراب سے بھرے ہوئے، ان کے ساتھ تھالیاں ہیں پھلوں سے بھرے ہوئے، ان کے ساتھ گوشت ہے سجا ہوا بنا ہوا، اور ساتھ خوبصورت حسین لڑکیاں ہیں، جہاں 3 چیزیں اکٹھی ہو جائیں، شراب بھی ہو، کباب بھی ہو اور عورت بھی ہو، وہاں فتنہ لازمی ہے، وہاں فتنہ لازمی ہے۔ تو میرے اللہ نے کہا لا يسمعون فيها لغوا ولا تعثیما الا قیلا سلاما سلاما، یہ سب ہوگا پر نہ یہ گناہ ہوگا کہ میں نے حلال کیا، نہ لڑائی ہوگی کہ میں نے لڑائیوں کو مٹا دیا، نہ دنگا فساد ہوگا کہ میں نے تمہارے اندر سے حسد کو، غضب کو نکال دیا، تیرے رب کی رحمت ہوگی، تیرے رب کا خزانہ کھلا ہوگا، کھاؤ کھلانے والا دے رہا ہے، پلاؤ پیو پلانے والا دے رہا ہے۔ یہ تو چھوٹی منزلیں ہیں، یہ تو چھوٹی راحتیں ہیں، اپنی لذتوں میں اپنی راحتوں میں گم ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی، میرے بندو میرے بندو۔ پہلے اللہ تعالیٰ غلام بھیجے، سلامن سلاما، جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، سلامن سلاما، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مرتبہ اور بلند ہوگا اور اللہ فرشتوں کو بھیجے گا، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیکم، ہم اللہ کی نورانی مخلوق آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ نوکروں کا سلام، پھر فرشتوں کا سلام، یہ تو ہوا میں اڑیں گے، ابھی ان کی اڑان ادھوری ہو گئی کہ میرے رب کا عرش کھلے گا یوں اور پردے اٹھیں گے ہٹیں گے اور اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے اور بندیوں آج تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔